اس کے بعد کہا گیا، بہت اچھی بات کہی جا رہی ہے، دل جو ہوتا ہے نا یہ گندا ہوتا جاتا ہے، جیسے بدن گندا ہوتا جاتا ہے۔ اگر آدمی بدن کا دھیان نہ کرے تو بدن میلا کچیلا ہو جاتا، گندا ہو جاتا نا، بو آنے لگتی ہے۔ ایسے ہی آدمی دل کا خیال نہ کرے تو دل گندا ہو جاتا ہے۔ آدمی کا بدن گندا ہو جائے تو آدمی کے بدن سے بدبو آنے لگتی ہے، اور دل گندا ہو جائے تو کیا کرتا ہے؟ وہ گناہوں کی طرف چل پڑتا ہے۔ گویا گناہوں کی طرف مائل آدمی کب ہوتا ہے؟ گناہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا دل گندا ہو گیا، اس لیے گندگی کی طرف جا رہا ہے۔ گندگی کی طرف جاتی ہے۔ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز، کبوتر کبوتر کے ساتھ، باز باز کے ساتھ، یہ ہوتا ہے ایسا۔ دل گندا ہو گیا تو گندگی کی طرف جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ دل گندا ہو جائے تو آدمی برائیاں کرتا ہے، گندگی کی طرف لے جاتی ہے، تو دل اگر گندا ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ علاج بتایا گیا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم۔ دل اگر پاک کرنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، کیا؟ سب سے بڑا طریقہ نماز ہے، روزہ ہے، سب کچھ ہے۔ سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ تلاوت قرآن ہے۔ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، دیکھ رہے ہیں آپ، تلاوت آیات کے بعد فوراً تزکیہ ہے۔ یہ سمجھ میں آیا؟ دل گندا ہو جائے تو آدمی معاصی اور گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے، گندگی کو کھینچتی ہے۔ اب اس گندگی کو دل سے دور کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ بتایا گیا علاج، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم۔ اگر دل کو گندگی سے صاف کرنا ہے تو سب سے بہترین طریقہ تلاوت قرآن ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آگے فرمایا گیا، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ تم مجھے یاد کرو، میں تم کو یاد کرتا ہوں۔ تم تو دنیا والوں کے سامنے یاد کرتے ہو، میں تم کو ایسی مجلس میں یاد کرتا ہوں جو معصوم ہے، سارے فرشتوں کے درمیان تمہیں یاد کرتا ہوں میں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کسی مفسر نے بہت اچھا لکھا ہے، اقرب الناس للہ اکثرہم ذکرا للہ۔ اللہ کا سب سے قریبی وہ ہے جو اللہ کا سب سے زیادہ ذکر کرتا ہو، لہذا اللہ کے قریب ہونا ہے تو سب سے زیادہ ذکر کرنا ہے۔ جتنا ذکر کرو گے اللہ کا اتنا ہی تم اللہ کے قریب ہوگے۔ اور سب سے بہترین روزہ دار کون ہے؟ روزے سے ہے نا، تو سب سے بہترین روزہ دار، الوابل السیب میں علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ افضل الصوامی، صائم کی جمع صوام، جیسے وائز کی جمع اواز، تو افضل الصوامی اکثرہم ذکرا للہ، سب سے بہترین روزہ دار وہ ہے جو روزے کی حالت میں اللہ کا کثرت سے ذکر کرے۔ اللہ، تو سب سے بہترین روزہ دار کون نہیں بننا چاہے گا؟ لہذا سب سے بہترین روزہ دار اگر بننا چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اللہ، کیا کتاب ہے، اللہ اکبر، پاگل کر دینے والی کتاب ہے، سبحان اللہ۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات۔ مرنا دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک چارپائی پر اور ایک اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اعدائے اسلام سے میدان حرب میں۔ صحابہ کرام خاک و خون میں تڑپ کر کے جان دے رہے تھے، ان کا مزہ انہی سے پوچھ لینا قیامت کے دن، کیسا لگا تم کو؟ What do you feel now؟ پوچھیں گے انشاءاللہ صحابہ کرام سے، خاک و خون میں تڑپے کیسے تم؟ بڑے پیارے لوگ تھے۔ تو ایک تو ہوتا ہے کھاٹ پہ مر جانا، اینڑیاں رگڑ کر، اور ایک ہوتا ہے میدان جنگ میں اللہ کا کلمہ بلند کرتے ہوئے مر جانا۔ اللہ نے فرمایا اتنا بڑا ثواب کا کام ہے یہ کہ ان کے جتنے بھی ساتھی ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، انہیں مردہ نہ کہو۔ مردہ کہنے سے منع کر دیا گیا، کہ مردہ نہیں ہے بولتا اللہ۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات۔ شہید کے جلالت شان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مردہ کہنے سے منع کر دیا کہ انہیں مردہ نہیں کہہ سکتے تم۔ بقیہ کسی کے بارے میں یہ ممانعت نہیں ہے، صرف شہداء کے بارے میں کہ انہیں مردہ نہیں کہہ سکتے آپ۔ ارے انہوں نے اس طرح موت حاصل کی ہے کہ لاکھوں زندگیاں ان کے اوپر قربان کر دی جائیں۔ یہ ایسی موت ہے، بعض موتیں ایسی ہوتی ہیں جن پر ہزاروں زندگیاں قربان کر دی جائیں، یہ ایسی موت مرے تو ان کو مردہ نہ کہو، یہ شہیدوں کی جلالت شان کے لیے کافی ہے۔
تو مرنا ایک طریقے کا یہ ہوتا ہے، تب پیارا مرنا ہے. اور شہید جو ہوتا ہے اپنے خون کے ساتھ اٹھے گا اللہ کے سامنے، خون گر رہا ہوگا. اللہ کیا مرتبہ ہوگا ان کا. اللہ کہیں یہاں نیزہ لگا کہ یہاں تلوار لگی ہے، خون گر رہا ہے، رب تعالیٰ کے سامنے ایسے ہی حاضر ہوگا. کیا مقام اور کیا مرتبہ. اللہ سے پوچھنے کی کوئی ضرورت باقی رہتی کیا وہاں. سے لوگ